ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دعا مانگتے ہوئے 3 مرتبہ جنت مانگے اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ماں کئی مرتبہ بیٹا کہتے ہیں امی مجھے یہ لینا ہے، ماں کہتی ہے نہیں بیٹا نہیں لینا، مناسب نہیں ہوتا۔ وہی بیٹا دوسری مرتبہ کہہ دیتا ہے تو ماں ذرا نرم پڑ جاتی ہے، اور اگر تیسری مرتبہ کہہ دیتے ہیں تو وہی چیز لے کے دے دیتی ہے۔ تو بچے کا بار بار کہنا ماں کے دل کو موم کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح بندے کا بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اللہ رب العزت کو اس کے اوپر مہربان فرما دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ ہم رمضان مبارک میں روزانہ یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ بندہ اپنی خواہش پر عمل کر سکے، گناہ کر سکے، موقع بھی ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، گناہ کا موقع ہے، مگر اللہ کے ڈر سے بندہ اس گناہ سے بچ جائے تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب خاوند گھر پہ نہیں، کسی غیر محرم کا فون آ گیا، عورت بات کر بھی سکتی ہے اگر چاہے، مگر اللہ کے ڈر سے نہ کرے۔ جوان بیٹی گھر میں ہے، اب کسی نے فون پہ رابطہ کیا، کیونکہ آج کل یہ فون بچیوں کی عزتوں کا خون کر دیتے ہیں، اس لیے ایک بڑی مصیبت ہے آج کے زمانے کی۔ پہلے وقتوں میں تو کسی جوان بچی سے بات کرنی ہوتی تھی تو اس مرد کے لیے مصیبت ہوتی تھی، وہ کیسے رابطہ کرے، وہ کیسے اس کے گھر کے قریب پہنچے، اس کو ڈر ہوتا تھا کہ لوگ مجھے اس گلی سے آتے جاتے دیکھیں گے تو مجھ پر باتیں کریں گے، اور اس کے گھر کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے خفا ہوں گے، تو لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ لیکن یہ جو نئی زندگی کی سہولیات ہیں، انہوں نے جہاں انسان کو سہولت دی وہاں شیطان کو بھی سہولت مل گئی، تو شیطان اپنے ایجنٹوں سے بہت سہولت سے کام کروا لیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بس گھر میں بچی اپنے کمرے میں بیٹھی ہے اور اس کو SMS میسج آ رہے ہیں اور اس کو فون آ رہا ہے، اور فون بنانے والوں نے بھی اس میں گھنٹی کی آواز کی بجائے وائبریشن کا سلسلہ بنا دیا تاکہ پاس بیٹھے کو پتہ نہ چلے۔ تو محفل میں بیٹھے بھی اگر کال آ جائے تو جسم جیب میں ہو تو جسم کی تھرتھراہٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے یاد کیا، تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، باتھ روم میں چلے جاتی ہیں بات کرنے کے لیے۔ تو اتنی بڑی یہ مصیبت ہے آج کے زمانے کی کہ یوں سمجھیے کہ جس طرح مومنین کے لیے جہاد کرنا مشکل بن گیا کہ ان کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ راکٹ اور میزائل گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح آج نیک بیویوں کو عزت بچانے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ان سے رابطے لوگوں کے لیے کرنے آسان بن گئے ہیں۔ بیڈ روم میں بچی ہوتی ہے، اپنے اکیلی ہوتی ہے، اس وقت اگر اس کو کسی غیر محرم کا فون آئے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اس لیے یہ فون عزتوں کا خون کر دیتا ہے، اس کو بچیوں کے ہاتھوں میں مت جانے دیجئے، ان کی عزتوں کی حفاظت کیجئے۔ تو اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ بچی باہر نکلی کسی کام کے لیے، کسی مرد نے بات کرنے کی کوشش کی اور وہ بات کا اگر جواب دے دے تو کوئی قریب بھی نہیں، یعنی گناہ کا موقع ہے، مگر وہ اللہ حضرت کے ڈر سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتی ہے، تو
تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ ہم گناہوں سے آج بچیں گے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بری فرما دیں گے۔ اسی طرح آپ کسی کو شرمندہ کر سکتی ہیں کسی غلطی پر جو آپ کو پتا چلا، مگر آپ اس کو معاف کر دیتی ہیں، تو آپ نے گویا ایک گناہ کر سکتی تھی، نہ کیا، اس پر بخشش ہو جائے گی۔ آپ کسی ایسی عورت سے ملی جو کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتی، اب آپ وہاں اگر غیبت کرتی تو مزہ آتا، موقع تھا غیبت کرنے کا، سننے والی بھی مزے لے کے سنتی، مگر آپ اپنی زبان کو بند رکھتی ہیں اور اس موقع پر یہ گناہ نہیں کرتی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بری فرما دے۔ تو اس کے کتنے مواقع ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ جب گناہ کا موقع میسر ہوتا ہے تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ سے بچ جائے، پروردگار اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ذرا توجہ سے سنیے، کہ جو شخص اپنی دعاؤں میں مومنین اور مومنات کی مغفرت کی دعا کرے کہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہ جو شخص اپنی دعا میں دوسرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کرے تو جتنے دنیا میں مومن مرد اور عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تو دیکھیے یہ کتنا آسان عمل ہے، جہاں ہم اپنے لیے دعا مانگے وہاں تمام مومنین مومنات کے لیے، مسلمین مسلمات کے لیے دعا مانگے، سب کی خیر ہو۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو دعا مانگتے ہوئے یہ کہے یا رب الارباب، اے پالنے والوں کے پالنے والے، تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں ان الفاظ سے کہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ تو دیکھیے یہ کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کے کرنے سے جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے اور اللہ رب العزت انسان کو گناہوں سے بری فرما دیتے ہیں۔ احادیث میں جنتی عورت کے بارے میں بہت تذکرے ہیں کہ کون عورت جنت میں جائے گی، جنتی ہوگی۔ دل میں خیال آیا کہ آج اس نظر سے چند احادیث کو جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں تاکہ آپ ذرا دل کے کانوں سے سنیں اور اپنے آپ کو اس کے آئینے میں دیکھیں کہ کیا میں بھی جنت میں جانے والی عورت کی طرح ہوں یا میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے۔ تو آج کی جو باتیں چند آپ کو آئندہ بتائی جائیں گی، اس کا بنیادی مقصد کیا ہوگا کہ احادیث کے ذخیرہ میں جو جنتی عورت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں ان نشانیوں کو آپ کے سامنے ذرا کھولا جائے تاکہ آپ اپنی زندگی کو اس پر منطبق کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ آپ کی زندگی اگر تو اس کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ میں جنتی عورت کی نشانیاں موجود ہیں، اور اگر کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اپنی زندگی کو بدل لیں۔ ابھی کچھ نہیں گیا، ہم چاہیں تو سب گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں اور اپنے ناراض پروردگار کو منا سکتے ہیں اور اپنے اندر جنتی ہونے کی اعمال پیدا کر سکتے ہیں۔ لہذا ان باتوں کو ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ مقدر کا فیصلہ ہے، یہ زندگی کا فیصلہ ہونا ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ ہم اپنے آپ میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے پھریں، اس اچھائی کا کیا فائدہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ہی اچھائی نہ کہیں۔
تو دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتی عورت کون ہوگی. اب ایک عورت کہے کہ جی میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں، تو بھئی قیامت کے دن چہرے کی خوبصورتی کو تو نہیں دیکھا جائے گا. ایک عورت کہے میں بڑی پڑھی لکھی ہوں، میں نے MA اکنامکس اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے. بھئی آپ کے MA کرنے کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن تو اس تعلیم کو کوئی نہیں پوچھے گا. کوئی عورت کہے کہ جی میں بڑی مالدار ہوں. بھئی آپ کے مالدار ہونے کا کیا، جب تک کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کریں گی. ایک عورت کہے کہ جی مجھے کپڑے سینے پہننے اوڑھنے کا بڑا سلیقہ ہے، جو کپڑے میں بنا کر پہنتی ہوں وہی فیشن بن جاتا ہے. بھئی مانا آپ میں ناز نخرے بھی بہت ہیں، اور آپ میں کلر میچنگ کی سینس بھی بہت ہے، اور آپ میں فیشن کے نئے نئے آئیڈیاز اتنے ہیں کہ نماز میں کھڑی بھی آپ اپنے کپڑوں کے فیشن ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں. مگر دیکھنا تو یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی کوئی مقام ہے یا نہیں. تو ہم اپنی طرف سے بڑے باتونی بنے کہ جی میں بڑی سمجھدار ہوں، بڑی معاملہ فہم ہوں، میں خاوند کو پہچانتی ہوں، اور میں محفل میں بات کو میں قادر الکلام ہوں، میں اپنی بات کو کرنا جانتی ہوں، میں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکتی ہوں. ان تمام آپ کی خوبیوں کا کیا فائدہ اگر اللہ رب العزت کے ہاں یہ خوبی سمجھی نہیں جائے گی. تو مقصد تو یہ ہے کہ جن خوبیوں کو اللہ تعالیٰ خوبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول خوبی فرماتے ہیں، اصل خوبی تو وہ ہوئی، باقی چیزیں تو خوبی نہیں کہلائیں گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ احادیث کے آئینے میں جنتی عورت کی نشانیاں کیا ہیں، اور یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. ہونا وہی ہے جو پروردگار نے کہہ دیا، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتلا دیا. ہماری مرضی سے ہمیں جنت نہیں ملنی، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہمیں جنت ملنی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کو دل کے کانوں سے سنیں اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق دیکھیں. اگر نہیں تو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کے مطابق زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ان عملوں پر ہمیشہ استقامت مانگیں کہ موت تک ہم ان نیک اعمال کے اوپر لگے رہیں. چنانچہ جنتی عورت کی نشانیوں میں سے ایک حدیث پاک میں ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے. بچپن سے ان کی والدہ نے ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت پر وقف کر دیا تھا. بڑے صحابی ہیں. فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں تمہاری ان عورتوں کے بارے میں جو جنت میں جائیں گی. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کا کتنا بڑا احسان ہے عورتوں پر کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے نشانیاں بتا دی. فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تمہاری ان عورتوں کے بارے میں جو جنت میں جائیں گی. صحابہ کرام نے آگے سے عرض کیا، قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی، ضرور بتائیے. قال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ودود، خامن سے محبت کرنے والی، ولود، بچے جننے والی، اذا غضبت، جب وہ عورت کبھی غصے میں آ جائے، او اسی الیہا، یا اس عورت کو خامند کوئی دل جلانے والی بات کر دے، او غضب زوجہا، یا اس کا خامند اس سے ناراض ہو جائے. تو تین صورتیں بتائی گئیں. عورت کو کسی بات پہ غصہ آ جائے، یا عورت کو کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو اس کا دل جلا دے، یا اس کا خامند غصے میں آ جائے. ان تینوں صورتوں میں قالت، وہ عورت کہے، ہذہ یدی فی یدک،
یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لا اکتمل بغمز حتی ترضى، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اب اس حدیث پاک پہ ذرا غور کیجئے۔ پہلی نشانی بتائی گئی کہ ودود، ودود ود محبت کو کہتے ہیں عربی میں، ودود محبت کرنے والی، یعنی اپنے خاوند سے محبت کرنے والی، یا دوسرے الفاظ میں خاوند کی عاشقہ۔ جب اتنی محبت ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو شوہر کی ناراضگی بھی اچھی لگے۔ ناراضگی سے مراد کیا؟ کہ خاوند اگر اس سے غصے بھی ہو تو اس کو غصہ نہ آئے۔ جیسے بچہ، وہ کوئی الٹا سیدھا کام بھی کر دیتا ہے تو ماں ہنستی مسکراتی رہتی ہے، محبت کی وجہ سے جو اس بچے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ودود وہ بیوی ہوگی کہ اگر کسی بات پر خاوند کو غصہ بھی آ جائے تو بھی اس کو محبت کی وجہ سے اس کی ناراضگی دکھ نہ دے۔ اور واقعی جن کو محبت ہوتی ہے تو وہ خوشی میں تو خوش ہوتے ہی ہیں، اگر کوئی محبوب ناراض ہو جائے تو ان کو ناراضگی بھی پسند آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ناراض ہو کر بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ تو ایسے ہی معلوم ہوا کہ ودود وہ عورت ہے کہ جس کو خاوند سے اتنی محبت ہو کہ اس محبت کی وجہ سے اس کو خاوند کے عیب بھی عیب نظر نہ آئے۔ محبت کی تعریف ایک یہ کی گئی ہے کہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کے عیب بندے کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کو نفسانی، شیطانی، جنسی محبتیں ہوتی ہیں، اگر کسی لڑکی کو سمجھایا جائے کہ اس لڑکے کے اندر تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، وہ کان سے سنے گی ہی نہیں۔ اس کو کہو کہ وہ تو پڑھا ہوا لکھا نہیں ہے، کہے گی بس مجھے وہی اچھا۔ اسے کہو کہ بھئی اس کا تو کام کاروبار ہی نہیں، کہے گی میں کر لوں گی گزارا۔ اب جتنا مرضی اسے سمجھاؤ اس کو بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ محبت محبوب کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو ودود وہ عورت ہوگی کہ خامد کی اچھائیاں تو اس کو اچھائیاں لگتی ہی ہیں، اتنی محبت کہ اگر کوئی بری چیز بھی ہے تو اس کو اس سے پہ بھی پیار آتا ہے خامد سے، اتنی ٹوٹ کے محبت کرنے والی اس کو ودود، کڑوی بھی خامد کہے تو اس کو میٹھی لگے۔ اور یہ چیز اگر آپ بیٹے کے معاملے میں سوچیں نا تو آپ کو یہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ بیٹا غلطی بھی کر لے تو آپ کو وہ غلطی اتنی بری نہیں لگتی جتنا دوسروں کے بچوں کی غلطی بری لگتی ہے، محبت کی وجہ سے جو آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ودود وہ عورت ہوگی کہ جو خاوند کی عاشقہ ہو، محبت کرنے والی ہو، ٹوٹ کے پیار کرنے والی ہو، اور غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا ہی گوارا نہ کرے۔ اس لیے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور بندہ اس کے غیر کی طرف توجہ دلائے تو بندہ کہتا ہے جی نہیں، میں نے تو کسی اور طرف سوچنا ہی نہیں، میں سننا ہی نہیں چاہتا، بس میں نے ادھر ہی شادی کرنی ہے۔ تو ودود وہ عورت ہے کہ جو خاوند سے ٹوٹ کے پیار کرنے والی اور غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنے والی، شوہر پر فریفتہ ہو، ایسی عورت کو ودود کہتے ہیں۔ تو یہ جنتی عورت کی پہلی نشانی بتائی گئی۔ اب ذرا اس خوبی کو اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو اپنے خاوند کی اچھائیاں بھی اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ کتنے لوگ ہیں جو اچھائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ذرا سی کوئی بات خلاف مزاج ہو جائے تو بس آپ کا غصہ پھر قابو میں نہیں ہوتا۔ اب سوچئے کہ آپ اللہ کے ہاں ودود کیسے بنے گی؟ ودود کہتے ہیں اس کو جو اپنے شوہر پر فریفتہ ہو، لوگ بھی محسوس کریں کہ یہ تو ہر وقت خاوند ہی کی باتیں سوچتی ہے،
خامندی کی باتیں کرتی ہے، خامند کے بارے میں ذرا ادھر ادھر کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتی. اور حالت تو یہ ہے کہ آج کل کی جوان بچیاں گھروں میں جاتی ہیں میکے تو خامند کے گلے کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. سہیلیوں میں بیٹھتی ہیں، اپنے خامند کی برائی کرنے کے سوا کام نہیں ہوتا. 5 منٹ کے لیے ایئرپورٹ سے کسی عورت کے ساتھ ملنا ہو تو 5 منٹ میں اسے خامند کی سب الٹی سیدھی باتیں سنا دیتی ہیں. اس کو ودود کہیں گے؟ ہرگز نہیں. لہذا اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کیجئے کہ اب اللہ رب العزت نے اس کو آپ کی زندگی کا ساتھی بنایا، آپ کا حاکم بنایا. اب آپ اس کے ساتھ خود محبت پیدا کرنے کی تدبیریں اختیار کیجئے. ودود کہتے ہیں محبت کرنے والی. تو اب اپنے خامند سے جس طرح سے بھی محبت بڑھ سکتی ہے، اس محبت کو بڑھانے کی آپ کوشش کیجئے. تو پہلی بات کہ اپنے خامند پر فریفتہ ہو، خامند کی برائی سننا گوارا نہ کرے، ہر وقت خامند کی اچھائیاں اس کی زبان پر رہیں، ہر وقت محبت کی بات کرے خامند سے. کبھی خامند کے سامنے آگ بگولا نہ ہو، کبھی اس سے روٹھے نہیں، ہر وقت اس محبت میں مغلوب ہو کر جو زندگی گزارے اس کو ودود کہتے ہیں. دوسری صفت بتائی گئی ولود. ولود کہتے ہیں بچے جننے والی. یعنی کچھ عورتیں زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہیں اور وہ بچے جننے سے گھبراتی بھی نہیں ہیں. اور کچھ آج کل کی ماڈرن تعلیم ایسی کہ بچہ ایک ہی اچھا، اور کہیں یہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. اور کہیں کہتے ہیں پہلا بچہ ابھی نہیں، دوسرا بچہ پھر کبھی، اور تیسرا بچہ کبھی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی عورت کے بارے میں کہا کہ وہ ولود ہوتی ہے، زیادہ بچے جننے والی. ہاں، اس نیت سے کہ بچے نہ ہو ہم زندگی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، بچوں کا روکنا یہ حرام ہے. اس وجہ سے بچوں کو روکنا کہ جی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکیں گے، یہ حرام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ان بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. تو گویا اس وجہ سے بچوں کی رکاوٹ کی کوئی تدبیر اختیار کرنا یہ منع کر دی گئی. ہاں، اس میں اگر کوئی میڈیکل وجہ ہے کہ عورت کمزور ہے، بار بار حاملہ بن نہیں سکتی، صحت پہ اثر پڑتا ہے، ڈاکٹروں نے مشورہ دے دیا کہ آپ کی طبیعت اب ایسی ہے کہ آپ کچھ وقفہ دیں، تو اب ڈاکٹر کی بات پر عمل کرنا شرعاً جائز ہوگا، کیونکہ یہ ایک عذر ہے جس عذر کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے. عام زندگی میں جیسے کفار کے ماحول میں، وہاں تو بچے عورت کے ہونا ہی اس کو مصیبت نظر آتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ سڈنی سے یہ آدمی سنگاپور کی طرف روانہ ہوا تو اسی جہاز میں ایک فرنگی جوڑا بھی بیٹھ گیا. ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ قریب کی سیٹ میں بیٹھے تو جوان سے ان کی باتیں ہونے لگیں. تو اس نوجوان نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ بھئی آپ کی شادی کو اتنا عرصہ ہوا، آپ نے اولاد کے بارے میں کیا پلاننگ کی ہے؟ تو وہ دونوں مسکرا کر کہنے لگے کہ ہم نے یہ پلاننگ کی ہے کہ ہم بچہ ہونے ہی نہیں دیں گے. اس نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگے ہم نے آپس میں طے کر لیا ہے ہم ایک کتا گھر میں پالیں گے، بس اسی سے محبت کریں گے، وہ وفادار ہوتا ہے، اور اولاد بے وفا ہوتی ہے، ہمیں بچے نہیں چاہیے. تو کفر کے ماحول میں آج اولاد کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے. اسلام کے ماحول میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورت کی نشانی ولودن، زیادہ بچے جننے والی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے
کہ قیامت کے دن اگر میری امت زیادہ ہوگی تو اس بات پر میں فخر کروں گا۔ تو دین اسلام نے تو عورت کو کہا کہ تم تو بھائی مجاہد تیار کرنے والی فیکٹری ہو، اس لیے جتنے مجاہد تیار کرو گی اتنا ہی زیادہ تمہیں اجر ملے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے بچے ہوں گے اور وہ نیکی پر آئیں گے تو ان کے ہر سانس کے بدلے اللہ تعالی ان کے ماں باپ کے نام اعمال میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بچے تو صدقہ